الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی یہ چند آیات میں نے اس مہینے کی مناسبت سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کہلاتا ہے۔ اسے سال کے 12 مہینوں میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 ستاروں میں ایک خاص اہمیت حاصل تھی، اسی طرح سے اس مہینے کو سال کے باقی 11 مہینوں میں ایک حیثیت حاصل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں سب سے سرفراز جو ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اسی طرح سے یہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، ان میں جس مہینے کو سب سے فضیلت حاصل ہے، یعنی مہینوں کا یہ سردار ہے، وہ یہ ماہ صیام ہے، رمضان مبارک ہے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر اس مہینے کو پا لیا، ورنہ اگر ہم اور کریں کہ کتنے ہی ساتھی ہمارے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس مہینے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ زندگی یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، انمول نعمت ہے، لیکن یہ کسی کا استحقاق نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ابھی تو میں 20 سال کا ہوں، 40 سال کا ہوں، ابھی تو مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسے کہ حاجی امیر کا شعر ہے نا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، زندگی ہمیں لائی ہم آ گئے یہاں، اور جب قضا آئے گی تو وہ لے جائے گی ہمیں، نہ آنے میں ہمارا اختیار نہ جانے میں ہمارا اختیار۔ تو لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو بھائی یہ ہے اس زندگی کی حقیقت۔ نہ جانے وہ کون سا دن ہو، وہ کون سا لمحہ ہو کہ ہمارا تعلق اس دنیا سے منقطع ہو جائے، اور یہ حقیقت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کا گواہ ہے۔ اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں کہ ہمارے بزرگ جو تھے، جو ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے ہماری پرورش کی، جنہوں نے ہمیں پالا پرورش کیا،
ہر چیز سے ہمیں عزیز رکھا، وہ دیکھ لیں اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، چلے گئے، اور آج ہم موجود ہیں، نہ جانے کب ہمارا یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو اس زندگی کو بہت بڑی نعمت ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے ایک ایک لمحے کو ہمیں قدر کے ساتھ بسر کرنا چاہیے۔ اس کی قدر کیا ہے سب جانتے ہیں، کہ زندگی کو فضول کاموں سے بچائیں اور ان کاموں میں لگائیں جن کا اچھا اجر ہمیں مل جائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی ہی بس ختم ہو جانے والی، اس کے بعد پھر ایک اور زندگی بھی ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہمیں ایک اور زندگی بھی ملنی ہے، اور وہ زندگی پھر ایسی ہے کہ جو ختم نہیں ہونی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ گرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس میں انسان کو موت نہیں آئے گی، تکلیف اور اذیت تو ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی اس زندگی میں، اس لیے کہ موت کا خاتمہ ہو چکا ہو۔ پھر موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں موت کو ایک جانور کی شکل میں، دمبے کی شکل میں حاضر کرے گا اور اس کو ذبح کر دے گا کہ بس موت ختم، اب موت نہیں ہے۔ لہذا اس زندگی کی ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ ہم یہاں اس دنیا میں اس زندگی کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اور اسی زندگی کی تیاری کا ایک نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رکھا ہے وہ یہ ماہ صیام ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا جو نظام دیا ہے، زندگی بسر کرنے کا جو نظام دیا ہے، جو پسند کیا ہے، یعنی دین اسلام، اس کا یہ ایک رکن ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ رکن ہے۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ 5 چیزوں پر ہے بنیاد دین اسلام کی۔ سب سے پہلا ستون جو ہے اس کا وہ کلمہ ہے، کہ انسان اس بات کو قبول کرے، دل سے قبول کرے اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کرے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید۔ یہ سب سے پہلا رکن ہے دین اسلام کا، کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، وہ اس کا مالک ہے اور اس کا فرما روا ہے، اسی کے قبضہ میں ہے یہ ساری کائنات، یہ موت و حیات، یہ رات دن کی تبدیلی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ براہ راست ہمارے پاس چل کر نہیں آتا کہ ہمیں اپنا پیغام دے، ایسا ہرگز نہیں۔ اس نے اس کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کرتا ہے، اور پھر اس کے پاس اپنا پیغام بھیجتا ہے اور اس کو پابند کرتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پیغام کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ تو اس لیے اس کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رسالت ہے ان کی، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں وہ۔ اللہ نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے انہیں اس منصب پر فائز کیا ہے کہ اللہ کی جو ہدایت ہے اسے اللہ سے وصول کر کے اپنے قول سے، اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں، واضح کر دیں، کوئی شک باقی نہ رہے کسی کے لیے۔ تو محترم بھائیوں، یہ سب سے پہلا رکن ہے دین اسلام کا، جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر حکم دے کر فرض نہیں کیا، بلکہ اپنے پاک پیغمبر کو آسمان پہ بلایا۔ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جسمانی معراج کی ہے، یہ شرف بھی اللہ نے آپ کو بخشا ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر جو ہے اپنے پاس وہاں بلا لیا۔
اور وہاں مہمان کو جب رخصت کرتے ہیں تو کوئی تحفہ دیتے ہیں نا، تو کیا تحفہ دیا؟ اس میں یہ نماز 50 وقت کی نماز تھی، 50 وقت کی۔ اب ذرا تصور کر لیں ہم 5 ہی کیسے ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ 50 کی 50 رہتی تو پھر تو ہم مسجد سے مشکل ہی گھر پہنچتے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جب واپس آتے تھے دوسرے پیغمبر ملتے تھے، کیونکہ وہ اس تجربے سے گزر چکے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اس کی پاسداری نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے کم کر دی، لیکن یہ ساتھ خوشخبری بھی دے دی کہ یہ 5 بھی ادا کرو گے تو 50 کا ثواب دوں گا۔ کتنی مہربانی، اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ ہم اس طرف ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا غور تو کریں اور اپنے رویے کو بھی دیکھیں، ہم کتنا پھر شکر گزار ہوتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، پھر یہ روزہ جو ہے یہ بھی دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ یہ اسی طرح سے حج ہے، یہ دین اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ دین اسلام کا رکن ہے۔ تو یہ 5 ارکان ہیں جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے۔ تو بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ میں نے اسی طرف رکھا ہے، ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ یہ پہلا حکم ہے جو روزے کی فرضیت کے حوالے سے رب کائنات نے نازل فرمایا۔ یہ حکم سن 2 ہجری میں، 2 ہجری میں، یعنی نبوت کا 15واں سال تھا، نبوت کا 15واں سال، غزوہ بدر سے پہلے یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اس میں کچھ رعایت رکھی گئی، کچھ رعایت رکھی گئی۔ وہ رعایت یہ تھی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھیں اور پھر بھی نہ رکھیں تو انہیں گنجائش دے دی گئی ہے، لیکن 1 سال بعد یہ رعایت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی کہ روزہ رکھنے کی جو استطاعت رکھتے ہیں وہ لازمی رکھیں، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ایمان کا دعویٰ سچا تب ہوگا جب میری ان تمام چیزوں کو اختیار کرو جو میں تم پر عائد کروں، جب ایمان کا دعویٰ جو ہے تمہارا سچا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کتب، کتابت اسی سے لکھ دیے گئے، یعنی میں نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے تمہارے لیے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ صرف ہماری قوم پر ہی فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ایام مختلف ہوں، تعداد مختلف ہوں، لیکن بہرحال ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو رائج رکھا ہے۔ اور فرق اس کا مقصد بھی بیان فرمایا، لعلکم تتقون، اس لیے کہ شاید تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ تقوی بہت اعلیٰ ایک خاصیت ہے، یعنی یہ کردار ہے جو کہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن کی پہچان اسی سے ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کے درجے ہیں۔ جس معیار کا تقوی ہوگا اسی معیار کے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک درجہ ہے۔ پیغمبر چونکہ تقوی کے اعلیٰ ترین منصب پہ ہوتے ہیں، لہذا ان کا درجہ سب سے بلند ہے، اسی طرح باقی لوگوں کا بھی ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی کوئی بے حساب نہیں ہے جو روزے فرض کیے گئے۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، لیکن رعایت ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی تم میں سے جو کوئی مریض ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے۔ اب مریض میں کچھ اور لوگ بھی شامل کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایسی عورتیں جو کہ حاملہ، جو کہ اس کیفیت میں ہوں، وہ بھی ایک مرض کی حالت میں ہوتی ہیں، یعنی انہیں اپنے اندر ایک اور جسم کو پرورش پانا ہے ان کے اندر، تو اس کی وجہ سے ان پر ایک کمزوری کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر وہ محسوس کرتی ہیں کہ ہمیں روزے کی حالت سے اس بچے پر اثر پڑے گا تو ان کو رعایت ہے۔ اسی طرح سے بہت بوڑھے لوگ جو ہیں
انتہائی ضعیفی کی حالت میں، یا وہ لوگ جو کہ ایسا مرض کہ جس میں عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، یعنی وہ لوگ جو کہ ہم جنہیں مجنوں کہتے ہیں، یعنی جو کہ ذہنی توازن جن کا ٹھیک نہیں ہوتا، جن کو شعور نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مستثنا اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ تو فرمایا کہ او علی سفرن، یا جو سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد کے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لیں، یعنی کوئی مسافر ہے یا بیمار ہو گیا پھر صحت یاب ہو گیا، تو پھر جتنے روزے رہ گئے وہ بعد میں ان کو پورا کر لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھیں لیکن پھر بھی وہ نہ رکھیں، تو ان کے لیے یہ رعایت بیان کی، فدیۃ طعام مسکین، تو ان کے لیے فدیہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اگر 30 روزے نہیں رکھے تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ اور پھر فرمایا فمن تطوع خیرا، اور اگر اس سے زیادہ کوئی اختیار کرتا ہے، 30 کی بجائے 50 کو کھلائے، 60 کو کھلائے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ تو فرمایا فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کو جو ہے کھانا کھلاتا ہو۔ اور پھر یہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھ لو، یعنی استطاعت رکھتے ہو، اللہ نے رعایت تو دی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، چلو نہیں رکھ رہے، لیکن اگر رکھ لو تو یہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے یہ، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ تو یہ پہلا حکم ہے جو روزے کی فرضیت کے حوالے سے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے جو ہے یہ نازل ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر دوسرا حکم کوئی 1 سال بعد نازل ہوا، اس کے 1 سال بعد، اور اس میں یہ رعایت ختم کر دی گئی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور پھر نہ رکھیں، یہ رعایت جو ہے ختم کر دی گئی کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ فرمایا کہ دیکھیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، اس کی فضیلت ہی اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ پاک کتاب جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے، خیر ہے، یہ یعنی کتنے پہلو ہیں اس کے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا۔ اب یہاں بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو نازل ہوا 23 سال میں جا کر، تقریباً 23 سال میں، تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 باتیں ہیں اس کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنے عرصے میں نازل ہوا، مکے میں، پھر مدینہ میں، اس طرح۔ پھر یہ ہے کہ یہ ایک ہی رات میں نازل ہوا، تو وہ رات وہ ماہ سیام ہی کی رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں یہ قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل کر دیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا۔ اور پھر وہ رات چونکہ ماہ سیام میں ہے، لہذا اس مہینے میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر وہاں سے ضرورت کے تحت زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی 23 سال کے عرصے میں اس کو اتار دیا۔ اب یہ بھی سوچتے ہیں، بچے سوچتے ہوں گے کہ حالات تو بعد میں آتے رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پہلے کس طرح سے یہ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ علیم ہے، خبیر ہے، اسے پتہ ہے ہر چیز کا کہ قیامت تک کیا ہونا ہے، کیونکہ کرنے والا وہ خود ہے وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں اپنے علم کی بنیاد پر پہلے سے اس کے اندر درج فرما دی ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے یہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی اس کو بتایا کہ تمہیں کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر اس طرح سے زندگی بسر کرو گے تو تمہیں اس سے بہتر زندگی بسر کراؤں گے، اور اگر اس سے منہ موڑو گے تو پھر اس کا انجام بھی سن لو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا۔ تو فرمایا کہ ہدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہبر ہے، یہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ ہدایت کی بڑی روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق قائم کرنے والی چیز ہے، نیکی اور بدی کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ فرقان ہے، اس کا ایک نام اس کتاب کا، قرآن مجید کا فرقان بھی ہے، کہ یہ فرق واضح کرتا ہے حق اور باطل میں، نیکی اور بدی میں، حلال اور حرام میں، جائز ناجائز میں، فرق واضح کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہ حکم جو لازم کر رہا ہے اس روزے کو، فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، پس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے، فَلْيَصُمْ، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب وہ رعایت ختم کر دی، جو پہلے حکم میں رعایت تھی کہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور پھر بھی نہ رکھیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیں، تو یہ ایک رعایت تھی۔ یہ 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم تھا، اور اس کے 1 سال بعد پھر یہ حکم آ گیا کہ جو بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن کچھ لوگوں کو ایگزمپٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، مستثنیٰ کر دیا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، ہاں جو کوئی مریض ہو، کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ جو روزے کے اس عبادت کو برداشت نہ کر سکتا ہو، او علی سفرین، یا سفر کی حالت میں مسافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اب یہ مسافر کے اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ سفر میں روزہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ روایت ملتی ہیں کہ آپ کے ساتھ سفر میں لوگ ہوتے تھے، کوئی روزہ رکھتا تھا، کوئی نہیں بھی رکھتا تھا، اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے، اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے، یعنی ہر ایک کی اپنی ثوابدید پر تھا۔ آج سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کو رعایت استعمال کر رہا ہے، وہ اویل کر رہا ہے دین اسلام کی، تو ہم اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہر ایک کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ وہ سفر میں روزے کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو یہ اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو جو کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد کے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، یعنی ماہ سیام کے بعد یا ماہ سیام میں اگر وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو باقی روزے رکھ لے، اور جو روزے باقی رہ گئے ہیں انہیں وہ رمضان کے بعد کے دنوں میں چاہے مسلسل پورے کر لے، چاہے وقفے کے ساتھ ان کو پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی رکھی ہے، مشکل نہیں رکھی، آسانیوں کے ساتھ یہ دین ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ یسر اور عسر یہ دونوں متضاد لفظ ہیں، آسانی اور مشکل۔ تو اللہ اپنے بندوں کے لیے، دیکھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری استطاعت سے، ہماری طاقت سے اس سے زیادہ کون واقف ہے؟ جیسے فرمایا نا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری طاقت کو، قوت کو، صلاحیت کو بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے، تو اس نے اپنے بندوں کی استطاعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ احکامات دیے ہیں۔ یعنی کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی استطاعت سے بڑھ کر ہو، اس سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو ہدایت بخشی ہے تم اس کی بڑائی کا اعتراف کرو، اس کی بڑائی کو قبول کرو۔ ہم جب کسی کو بڑا سمجھتے ہیں گھر میں، اپنے اندر اپنے باپ کو، دادا کو بڑا سمجھتے ہیں، تو کیا ہے، ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی بات کو قبول کرتے ہیں، ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ کو بڑا سمجھتے ہو تو پھر اس کی بڑائی کو اپنے عمل سے ثابت کرو۔ نماز میں اٹھتے بیٹھتے، سجدے میں، رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے، اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، تو بھائی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، پھر اللہ کو بڑا سمجھے اس میں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پیش نظر رکھو، زندگی کے ہر معاملے میں اس کو بڑا مانو، اس کی بڑائی کو قبول کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرو، وَلَعَلَّكُمْ
तशकुरून, और उम्मीद है कि तुम लोग शुक्रगुजार बनोगे, अल्लाह की शुक्रगुजारी अख्तियार करोगे। तो अल्लाह का शुक्र ये तो वाजिब है हम पर, हम जितना चाहें वो कम है अल्लाह की शुक्रगुजारी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, वक्त भी हो गया है, कारी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। मैं चंद एक कलमात इस हवाले से कि ये जो माह सियाम इस वक्त हमारे पास आया है, ये बहुत मुख्तलिफ हालात में हमारे पास आया है। हालात मुख्तलिफ लिहाज से कि हमारा जिस्म का ही एक हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान सब एक जिस्म की मानिंद है। जैसे जिस्म के किसी एक उज़्व में तकलीफ हो, सारा जिस्म तकलीफ महसूस होता है, बेचैन हो जाता है, करार नहीं आता उसको। तो इस तरह सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह से। लेकिन ये जिस्म कब नहीं महसूस करता किसी तकलीफ को? जब वो मुर्दा हो जाए, कोई शख्स मर जाए, सुई चुभो, उसको कोई पता नहीं उसको। आज इतने तादाद में हम होते हुए, कितने 50 से ज़्यादा ममालिक हैं, आज हम 2 अरब के करीब आबादी होते हुए, आज हम दुनिया के बेहतरीन वसाइल रखते हुए, बेहतरीन जोग्राफियाई हमारी ममलकतें हैं जिन मकाम पर वाक़ हैं। दरियाए नील बहता है, लेकिन हमारे वो भाई सड़क पर से पानी उठा उठा कर पी रहे हैं। किस काम का है वो? किसके कब्ज़े में है? मिस्र के कब्ज़े में है, जो कि बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है ये। तो मेरा मकसद ये है कि हमारे वो भाई आज 30,000 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, 70,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, किसी की आँख नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, और 15 लाख, कुल 35 लाख के करीब आबादी है गज़ा की, जिसमें 15 लाख से ज़्यादा अफराद जो है वो बेघर हो गए हैं। मैं अभी देख रहा था, नमाज तरावी पढ़ रहे थे वो लोग एक ऐसी मस्जिद पर जो मिस्मार हो चुकी है, खंडर बन चुकी है, उसके मलबे के ऊपर वो नमाज तरावी अदा कर रहे हैं। यानी उनके हौसले को देखें, उनके जज्बे को। तो ये कौन महसूस करेगा? ये कौन उनकी मदद को आएगा? आज अगर कोई मुकदमा भी करता है बैनुल अक़वामी अदालत में, तो वो किसको तौफीक होती है? अफ्रीका के एक मुल्क को होती है, वो जाता है बैनुल अक़वामी। हम तो मजम्मत भी करने से डरते हैं, यानी ये कैफियत है हमारी। तो मोहतरम भाइयों, एक बैनुल अक़वामी तंजीम है अल खिदमत के नाम से, जो है बहुत उसका काम है। मुल्क के अंदर भी ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई वबा हो, हर मुश्किल मरहले पर जो है वो लोगों की मदद के लिए मौजूद होती है। आगोश सेंटर उसने कायम किए हुए हैं, जहाँ यतीम और माजूर बच्चों की कफालत का सिलसिला है। गज़ा में आज भी उनके तरफ से यानी सैकड़ों टन अशिया जो है वो भेजी जा रही हैं मुसलसल। तो अब यहाँ भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप लोग सदक़ात, खैरात, ज़कात और इसके अलावा ये इस महीने के हवाले से फितराना जो है वो अदा करते हैं। तो ऐसी जगह दें जहाँ उसका बेहतरीन मसरफ़ हो। आप लोग इनके साथ अपने ताउन को जो है वो जारी रखें इस महीने में भी, इसके बाद भी, ताकि हमारे उन भाइयों की कुछ मदद हो सके। वाह दावाना।